اچھا پیر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے یہ بہت اللہ کے نزدیک بڑا سخت معاملہ ہے. بے شک. ہمارے ہاں اس کو بہت لائٹلی لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اگر ہم بظاہر روزہ بھی رکھ رہے ہیں, لیکن اگر ہم نے کسی بھائی نے اپنی بہن کا وراثتی حصہ جو ہے وہ صرف اس لیے غصب کر لیا کہ میں چونکہ بھائی ہوں تو میرا زیادہ حق بنتا ہے, اور ہم نے شادی کر دی, آپ کو اس وقت اچھا سا ایک فنکشن کر کے وداع کر دیا, اب آپ کو مزید کیا چاہیے. یا اسی طرح کوئی یتیم بچے کی اگر آپ کو کفالت کی ذمہ داری ملتی ہے تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن کی تعلیمات کے منافی چلتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے, لوگوں کو کس طرح ارج کیا جائے کہ وہ اپنے جو خود پر فرائض ہیں ان کے اور دوسروں کے حقوق ہیں ان کو پورا کر سکیں؟ اس بارے میں سب سے اہم جو چیز ہے کہ یہ ذمہ داری جو دین کا علم رکھنے والے ہیں یہ ان کی ذمہ داری تھی اور آج بھی ہے کہ لوگوں کو صرف جو ہے کیا کہتے ہیں رسومات کی تبلیغ کرنے کے بجائے معاملات میں درستگی کی, اصلاح کی تبلیغ کرنی چاہیے. زیادہ زور جو وہ دیا جاتا ہے وہ ظاہری حلیے پہ اور عبادات پہ ہے. عبادات کا جو مقصد ہے وہ آپ کی اپنی ذات کے لیے. آپ نماز پڑھیں گے اس کا صلہ آپ کو ملنا ہے, آپ نے روزہ رکھنا ہے اس کا صلہ آپ کو ملنا ہے. لیکن جو معاملات ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو یہ اصلاح کی جو کافی گنجائش ہے اور یہ ہونی چاہیے. اس میں میں بشمول اپنے یہ بات کہوں گا کہ جو علماء ہیں, جو مشائخ ہیں, وہ اس کو صحیح طرح سے نہیں ادا کر پائے, جس کی وجہ سے عام عوام جو ہے وہ اس کے رمضان کے یا جو بھی یہ مشق ہے وہ اس کو صحیح اس کا حاصل نہیں کر پائے. بالکل جو مقصد تھا, جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو سکا. بالکل. اچھا یہ بھی فرمائیے گا کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں حقوق العباد میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات آتی ہے جب وہ پردے کی بات آتی ہے. اس میں ایک دن بڑی خوبصورت بات کسی کی سن رہی تھی کہ حجاب ایک تو وہ ہے جو آپ کا باڈی کا حجاب ہے, ایک حجاب وہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے والدین کی خوبصورت نعمت سے نوازا ہے تو جن کے والدین نہیں ہیں, یتیم بچوں کے سامنے اپنے والدین کا بہت زیادہ ذکر نہ کریں پیار سے, یا اگر کسی بچے کے والدین نہیں ہیں تو آپ اس بچے کے سامنے اپنے بچوں کو بہت زیادہ پیار نہ کریں کہ اس کے دل میں احساس محرومی نہ جاگے. یا اگر کسی کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے, یا اگر کسی کے پاس اپنی 2 وقت کی روٹی کھانے کا پیسہ نہیں ہے تو اس کے آگے اپنی اس نعمت کی نمود و نمائش نہ کریں جس کی وہ محرومی فیس کر رہا ہے. ایسے میں آپ دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے معاملات بہت زیادہ اسراف پہ مبنی ہوتے ہیں. وہ جو ایک آپس میں مل جل کے رہنے کا اور ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا جو دلہا دلہن کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے, اس سے زیادہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ مہندی پہ سب کیا کپڑے پہنیں گے اور کتنے فنکشنز ہوں گے, فلاں کے اتنے فنکشنز ہوئے تو ہمارے کتنے ہوں گے, ڈیکور کیسا ہوگا. اس سے کیسے ہم اپنے معاشرے کو نکال سکتے ہیں کہ اصل چیز کی طرف آئیں؟ رسومات کو ہم لوگ ویسے ہی بہت زیادہ فالو کرتے ہیں, ایسی چیزیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو رسومات آپ نے بتائی ہیں کہ مہندی ہوگی, ڈیکور ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ علاقائی لوگوں کی رسومات ہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں صرف جو ہے ایک چیز ہے کہ نکاح ہے اور نکاح کے بعد ولیمہ ہے. اور یہاں میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ کوٹ کر دوں. میں اصل میں صحابی رسول کا نام میرے ذہن سے اسکپ کر گیا. وہ ان کی شادی تھی اور اس وقت آپ دیکھیں مدینہ شہر کتنا سا تھا. مدینہ شہر میں وہ دوسرے صحابی سے بات کر رہے ہیں کہ کل یا پرسوں میری جو شادی ہوئی ہے اور اس کے لیے دعوت کا وہ اہتمام کر رہے تھے. یعنی مدینہ شہر اس وقت کتنا سا ہوگا, میرا خیال ہے موجودہ مسجد نبوی کی جتنا ہے ایریا اتنا شہر ہوگا, تو وہاں پہ کوئی دھوم دھام نہیں تھی, اتنی خاموشی سے نکاح ہو گیا. تو اسلام میں تو اس طرح. باقی جو رسومات کو ہم فالو کرتے ہیں, میں پھر وہی بات کروں گا کہ جو دین کا علم رکھنے والے تھے انہوں نے لوگوں کی صحیح تربیت نہیں کی, جس کی وجہ سے یہ رسومات زیادہ رائج ہو گئی ہیں. جو لوگ منسلک بھی ہیں, جو لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں, خانقاہوں میں جاتے ہیں, وہ جو دین کا اصل جو مطلب فیض ہے, جو دین کا اصل جو مقصد ہے, جو اصل پیغام ہے, وہ اسی وجہ سے نہیں مل سکا. بالکل. اچھا حقوق العباد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حقوق اللہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بے شک. اللہ کا جو سب سے پہلا میرا خیال ہے بنیادی جو حق ہے انسان پہ, وہ یہ ہے کہ انسان کم از کم اور کچھ نہیں تو شرک تو نہ کرے.
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شرک کی گندگی سے تو دور ہی رہو. ایسے ہی ہے. تو یہ بتائیے علامہ صاحب کہ یہ جو شرک کا معاملہ ہے، کیا سب لوگ جو شرک کا مرتکب ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے ایسے کر رہے ہیں، یا انجانے میں بھی ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی پریکٹسز میں لوگ ملوث ہو گئے ہیں جو انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ شرک ہے اور وہ خود کو اتنے برے گڑھے میں گراتے چلے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اللہ کی ذات میں شرک کرنا تو یہ تو وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے. گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ کی شان ہے، وہ معاف کر دے گا. تو یہ کچھ اس طرح ایسے ہے کہ اب شرک کی مختلف تعریف بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم تو اس بارے میں بڑی واضح بات کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو جو شریک کرنا ذات و صفات میں، بالکل وہ کلیئر کٹ جو ہے اس کو ہم شرک میں کہیں گے. بالکل. اب اس میں استعانت اور دوسرے بہت سارے ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں. ایسے کیا کہنا چاہیے، ایسے معاملات ان کو لوگ سمجھتے نہیں شرک ہے، لیکن وہ ہے. ہاں، انڈائریکٹلی شرک کر رہے ہیں جس کا انہیں خود بھی نہیں پتا. بالکل، کوئی شک نہیں. اب اس کے بارے میں مجھے ایک واقعہ یاد ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، بڑے نامور اسکالر گزرے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ ان کے میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ کسی سے پانی کا گلاس مانگے اور وہ آپ کو پانی نہ دے، آپ دوسری بار مانگیں گے تو ہم تو اس کو بھی شرک سمجھتے ہیں. اب یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو شرک کے بارے میں بعض ہمارے کنسیپٹ بھی، ہمارے بعض کنسیپٹس بہت ایکسٹریم سائڈ پہ ہیں، ایسا نہیں ہے. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ایک بندے کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا جو معبود سمجھے. اس میں کوئی کنسیپٹ، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں.